ان ریمارکس کے بعد بتا سکتا ہوں کہ اگلے 48 گھنٹے حقیقتاً ملک کی تاریخ کے لیے اہم ترین گھنٹے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑا کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی بڑی عدالت نہیں ہے۔ اس کرپٹ کابینہ پہ 14 ارب روپے سے زیادہ خرچ ہو چکے ہیں۔ حکومت پنجاب کے تمام محکموں کی جو ردی ہے وہ 1 ارب روپے سے زیادہ میں سیل ہوئی ہے لاسٹ ایئر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ سر، آج سپریم کورٹ نے اسٹیک ہولڈرز کو بلا کر بڑی برہمی کا اظہار کیا۔ میرا خیال ہے کہ کیا بھی جانا چاہیے تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہارشسٹ میسج جو ہے وہ سافٹسٹ ورڈز میں دی ہے۔ اور جانے عزیز، میں آپ کو سپریم کورٹ کے ان ریمارکس کے بعد پورے یقین کے ساتھ یہ بتا سکتا ہوں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگلے 72 گھنٹے بہت اہم ہے ملک کی تاریخ کے لیے، کوئی کہتا ہے 2 دن بہت اہم ہے، کوئی کہتا ہے 6 گھنٹے بہت اہم ہے، لیکن میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ان ریمارکس کے بعد بتا سکتا ہوں کہ اگلے 48 گھنٹے حقیقتاً ملک کی تاریخ کے لیے اہم ترین گھنٹے ہیں۔ اہم ترین، سخت ترین پیغام جو ہے وہ نرم ترین الفاظ میں دیا ہے اسٹیک ہولڈرز کو، اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے، اور بگڑی ہوئی اولاد کا سا رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ بگڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں نا، آپ نے عام طور پہ محلے میں، ناظرین آپ نے بھی، آپ کے محلوں میں بھی کوئی نہ کوئی 1-2 بگڑے ہوئے بچے ضرور ہوتے ہوں گے، جن کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ ان کے ماں باپ سحری کے وقت ان کو پیسے دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ جا کے دہی لے آؤ، تو وہ انہی پیسوں کا دہی لانے کی بجائے بائک میں پیٹرول ڈلواتے ہیں اور 1 ویلنگ کے لیے نکل جاتے ہیں ایسے بچے جو ہیں۔ اور ایسے بچے عام طور پہ نا 2-3 دن تک ان کی خبر بھی کوئی نہیں ملتی، تیسرے دن جا کے پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کا بچہ جناح ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں پڑا ہوا ہے۔ اور پھر عام طور پہ کئی جو باپ ہوتے ہیں وہ پھر اتنے تنگ آئے ہوتے ہیں ایسے بچوں سے کہ وہ یہ نہیں پوچھتے کہ ہمارا بچہ کیسا ہے، وہ پوچھتے یہ ہیں کہ دہی دی تھیلی تے نہیں پاٹی۔ تو میرا خیال ہے کہ دہی کی تھیلی پھٹنے سے پہلے یا حالات خراب ہونے سے پہلے یہ جو اسٹیک ہولڈرز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج طلب کیا ہے اور بہت سخت الفاظ میں لیکن ڈیسنٹ لفظوں میں ایک میسج دی ہے، میرا خیال ان کو اس میسج کا پاس کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑا کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی بڑی عدالت نہیں ہے، تو جو عدالتی فیصلہ ہے اس کا احترام ہی میرا خیال ہے کہ زندہ قوموں کا شعار ہوتا ہے، تو ان کو سوچ سمجھ کے اگلا قدم اٹھانا چاہیے۔ کسی کے بہکاوے میں آ کے نہ اپنا مستقبل برباد کرنا چاہیے، اور نہ اس قوم کی تقدیر کے ساتھ کھیلنا چاہیے، اور نہ عوام کے ساتھ یہ جو مذاق کیا جا رہا ہے اس کا سلسلہ دراز کرنا چاہیے۔ اور یہ جتنی جلدی فیصلے ہو جائیں اتنا ہی بہتر ہے۔ الٹیمیٹلی تو آپ کو ان فیصلوں پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ دیر از نو ادر وے آؤٹ۔ آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ان فیصلوں پر عمل کرنے کے علاوہ، اس لیے جلد یا بدیر ان فیصلوں پہ عمل کر لیں۔ جلدی کر لیں گے تو آپ کی بھی بہتری ہے۔ اس لیے پلیز میں بار بار ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ان فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں نہ پھینکیں، ان فیصلوں کو اس طرح سے مذاق میں نہ لیں۔ 21 ارب روپیہ کہا جا رہا ہے نا یار، 22 کروڑ کی آبادی والے ملک میں 21 ارب روپیہ کہا جا رہا ہے عدالت کی طرف سے، یا الیکشن کروانے کے لیے جو مطلوبہ رقم ہے 21 ارب روپے، مطلب ویسے ہی دیکھا جائے تو 86 رکنی گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام آتا ہے۔ 86 رکنی کابینہ، مطلب پچھلے چند ماہ کے دوران اس کابینہ پہ، اس نالائق، اس نااہل کابینہ پہ، اس کرپٹ کابینہ پہ 14 ارب روپے سے زیادہ خرچ ہو چکے ہیں۔ اور الیکشن کے لیے، عوامی رائے جاننے کے لیے جب بات کی جاتی ہے تو ان کے پاس 21 ارب روپے نہیں ہے۔ یہ 21 ارب روپے
کتنی اہمیت رکھتے ہیں اتنے بڑے صوبے کے لیے. مطلب جتنا مرضی ڈیپ فائنینشیل کرنچ ہو, جتنا مرضی آپ فائنینشیل مصیبت سے دوچار ہوں, 21 ارب روپے کی کیا اہمیت ہے؟ 21 ارب روپے مطلب یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اتنی بڑی جو کابینہ ہے اس نے کس بے رحمی کے ساتھ 14 ارب روپے اڑا دیے. ایسے 14 ارب روپے اڑائے ہیں جیسے پھوڑ بیوی جو ہے وہ شوہر کی ساری تنخواہ جو ہے وہ مہینے کی 7 تاریخ تک اڑا دیتی ہے. اور ویسے بھی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حکومت پنجاب کے تمام محکموں کی جو ردی ہے نا, حکومت پنجاب کے تمام محکموں کی جو ردی ہے وہ 1 ارب روپے سے زیادہ میں سیل ہوئی ہے لاسٹ ایئر. 1 ارب روپے سے زیادہ میں. تو یہ پنجاب حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس 21 ارب روپے نہیں ہیں, عیاشیوں کے لیے ہمارے پاس 100 ارب روپیہ موجود ہے, ہمارے ایک ایک بندے کو 6 ڈرائیور ملے ہوئے ہیں, بیوروکریٹس کو عیاشیاں ہی نہیں ختم ہو رہی. ایک لمبی لسٹ ہے, ایک ماتم ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا یار. تو چھوڑو, مطلب ان کی نیت نہیں ہے تو ان کو اپنی نیت درست کر لینی چاہیے. اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے پنجاب میں, لاہور میں جاری ہیں جن کے یہ انٹائٹلڈ ہی نہیں ہیں, جو یہ کروانے کے حقدار ہی نہیں ہیں, مجاز ہی نہیں ہیں. کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ ارکان کو ترقیاتی کاموں کے آڑ میں رشوت کے طور پہ دیے جا رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. الیکشن کمیشن تو پتہ نہیں بھنگ پی کے سویا ہوا ہے. سارے فلیگرنٹ قسم کی یہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. 21 ارب روپے نہیں ہیں, 21 ارب روپے نہیں ہیں ان کے پاس, باقی سب کچھ ہے ان کے پاس. سر ویسے وزراء نے تو عیاشیوں کی حد ہی کی ہوئی ہے. کوئی رتی برابر بھی احساس نہیں ہے کہ یہ ملک جو ہے کس کرائسس سے گزر رہا ہے, اور یہ جو وزراء ہیں یہ کس مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں, اور یہ وزراء کتنے دنوں کے لیے آئے ہوئے ہیں. ایک ایک وزیر کے اخراجات اٹھا کے دیکھ لو, ان کی عیاشیاں اٹھا کے دیکھ لو, لگتا ہے پتہ نہیں انہوں نے ساری زندگی یہیں پہ رہنا ہے, انہوں نے یہ سیٹ چھوڑنی ہی نہیں ہے. ایسے ایسے بندے ہیں, مطلب اللہ معاف کرے کہ 4 کروڑ روپے کی یہ لینڈ کروزر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے منہ ان کی سراب سائیکل کی پٹی ہوئی گدی جیسے ہیں. یقین کرو, یہ جو نارووال والے وزیر صاحب ہیں, پروفیسر صاحب جو ہیں, یہ کسی سے پوچھ کے دیکھ لو, یہ کسی مطلب اجڑے ہوئے گاؤں کے نکاح خاں لگتے ہیں. اور اس کے نخرے دیکھ لو. سر گاؤں اجڑا ہو تو نکاح خاں کیا کرے گا؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. وہ نا جب گاؤں اجڑا ہوتا ہے تو نکاح خاں کو نکاح کرانے کے لیے کوئی بندہ نہیں ملتا نا, پھر وہ ساتھ والے گاؤں میں پھیری لگاتا ہے, پھر جاتے ہیں نکاح کرا لو. نکاح ایسے ہی ایک نکاح خاں کو مار بھی پڑ گئی تھی نا. اچھا. وہ گیا, وہ جا کے 80 سال کا بابا بیٹھا ہوا تھا, اس کے قریب سے گزر کے کہتا ہے نکاح کرا لو. ساتھ اس کی جو 75 سال کی مائی بیٹھی ہوئی تھی, اس نے ڈانگ اٹھا لی, اس نے کہا اٹھ تیری ایسی. سر ایسی کی تیسی نہیں کہا ہوگا, کچھ اور کہا ہوگا. سینسر کرنا پڑتا ہے, گاؤں میں ایسی کی تیسی نہیں کہا جاتا. شرم آنی چاہیے یار لوگوں کو. اصل بات یہ ہے, اور ویری سیریس نوٹ, یہ جو ہماری کابینہ اور یہ جو سو کالڈ نگران حکومتیں ہیں یا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے جو کر رہی ہے, ان کو تھوڑا سا حالات پہ نظر ڈالنی چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ملک کس قدر سنگین صورتحال. سنگین لفظ چھوٹا ہے, میرا خیال ہے کہ جس صورتحال سے اس وقت وطن عزیز دوچار ہے نا, میرا خیال ہے کہ دنیا کی کسی لغت میں, کسی ڈکشنری میں اس صورتحال کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے لفظ ہی موجود. بالکل سر, بالکل سر. اور سر دوسرا دیکھیں نا, پی ڈی ایم کی معاشی جو کارکردگی ہے وہ بھی کوئی خاص بہتر نہیں رہی پچھلے 1 سال. خاص بہتر نہیں رہی تو تم ایسے کہہ رہے ہو کہ جیسے کمپیریبل ہے, کسی کے ساتھ موازنہ کیا جا سکتا ہے. او بابا, زمین آسمان کا فرق ہے. جی تم ذرا, آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا نہیں ہے, چھوڑو اس بات کو یار. ورسٹ ایئر جو تھا, ورسٹ ایئر جس کو کرونا ایئر کہتے تھے ہم, یار کرونا میں ان لوگوں نے کیسے رائز کر کے دکھایا ہے. اب اس کے بدترین پی ٹی آئی کے جو دشمن ہیں وہ بھی اس بات کو کھلے لفظوں میں اعتراف کرتے ہیں. اب 1 سال کی کارکردگی, اس پہ کوئی ان کے پاس بہانہ نہیں. اور جی ہمیں چھوڑ کے یہ اچھے گئے تھے, ہم کیا کرتے, وہ جو آئی ایم ایف کے شاید معاہدہ کل گئے تھے, کہاں گیا آئی ایم ایف کے شاید معاہدہ تمہارا. بندہ پوچھے نا ان سے
کتنے گیا IMF کا معاہدہ؟ بات پہ اب IMF کا معاہدے کا تانا دیتے تھے عمران خان کو. کہاں ہے IMF کا معاہدہ تمہارا؟ تم نے 1 سال کے دوران, خدا کے لیے میں پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ ذرا سوچے تو صحیح کہ اس سو کالڈ حکومت نے, یہ رجیم چینج گورنمنٹ جو آئی ہے, اس نے قوم کے ساتھ کتنا گھنونا بھیانک مذاق کیا ہے کہ اس PDM کی گورنمنٹ نے 1 سال میں اس کی $26 ارب کی جو ایکسپورٹس ہے, $26 ارب, اور $26 ارب کی بھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ڈالر اوپر چلا گیا ہوا ہے, اس لیے پرانے سے جو موازنہ ہے وہ بہت مشکل ہے کیونکہ ڈالر تو دگنا تگنا چلا گیا. تو پھر بھی اگر کر کے دیکھ لو تو 1 سال کے دوران جو ایکسپورٹس پاکستان کی رہی ہیں اس ایک PDM کے سال میں وہ $26 ارب رہی ہیں. پھر اب یہ دیکھیں کہ عمران خان کے دور حکومت کے آخری سال میں $31 ارب کا زر مبادلہ بیرون ملک سے آیا تھا, اور اس دور میں 1 سال میں $22 ارب بھی بمشکل آئے ہیں. گروتھ ریٹ عمران خان کے آخری سال میں 6% تھا, 6%. یعنی انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں, پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں, اور اس وقت جو ہے مذاق اڑایا جاتا تھا. آج پاکستان کا گروتھ ریٹ پتہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, دل باغ باغ ہو جاتا ہے, دل باغ باغ ہو جاتا ہے. کہاں 6% اور کہاں 0.2%. اور ابھی بھی جو عالمی جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے سال میں یہ 0.2 سے بھی نیچے چلا جائے گا. 0.2 سے نیچے تو قبر ہی ہوتی ہے. 0.2 سے نیچے کیا ہوتا ہے؟ اور فورن ریزروز کا, زر مبادلہ کے ذخائر کا تو اس حکومت نے کباڑا ہی کر دیا ہے, قیمہ ہی کر دیا ہے نا. اتنی تیزی سے کام ہوئے ہیں کہ اتنی تیزی سے نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس بھی کام نہیں ہوئے تھے. یقین کرو کہ دیکھو عمران خان کے دور اقتدار کے آخری سال میں جو پاکستان کے فورن ریزروز تھے وہ $17 ارب تھے, اور آج کتنے ہیں؟ $4 ارب. شرم آتی ہے ایمان سے. انہوں نے, یہ موجودہ حکومت نے بڑے بڑے کاروبار اتنی تیزی سے بند کرائے ہیں, ایسے بند کرائے ہیں جیسے ماضی میں MQM جو ہے وہ دکانیں بند کرایا کرتی تھی. ذرا بھی شرم نہیں آتی, ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ انہوں نے 1 سال میں ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے, اور کوئی ان سے پوچھنے والا بھی نہیں ہے. ڈٹائی کے ساتھ پتہ نہیں یہ وہ حوصلہ کہاں سے لاتے ہیں, یہ ظرف کہاں سے لاتے ہیں, اتنی شرم کہاں سے لاتے ہیں کہ 4 لوگ ان کے بیٹھ کے پریس کانفرنس کیسے کر لیتے ہیں. میں تو اس بات پہ حیران ہوں. چلیں سر, غصہ نہ کریں, مخبری کر کے اور پھر ہم پروگرام ختم کریں. مخبری ضرور کروانی ہے یار تم نے. اچھا مخبری بھائی جان, آج کی سب سے بڑی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو عید کی تعطیلات کے دوران گرفتار کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. ٹھیک, اور آرڈر کہیں اور سے آیا ہے. امپلیمنٹ کرنے کے لیے پنجاب پولیس سے رابطہ کیا گیا ہے. پنجاب پولیس کے ایک افسر نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, دوسرے افسر نے کہا ہے کہ جی میں یہ کام کر کے دکھاؤں گا. لیکن میں ایک مرتبہ پھر کہہ دوں کہ اس پر پنجاب پولیس کے اندر بھی اور پنجاب کی بیوروکریسی کے اندر بھی اور پاکستان کے اداروں کے اندر بھی اس تجویز پر بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر ایسا کوئی کھیل کھیلا گیا تو نتائج انتہائی خطرناک ہوں گے. جس بندے نے, جس ذریعے نے, جن ذرائع نے مجھ تک یہ خبر پہنچائی ہے, ان سے میں نے پوچھا تھا کہ زیادہ تر کیسز میں تو ضمانت ہو چکی ہے, تو کس کیس میں گرفتار کیا جائے گا. انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایسے شہر میں عمران خان کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے یا پہلے سے موجود ہے جس شہر کا نام پاکستان کے 99.99% لوگوں نے نام بھی نہیں سنا. چلے سر, چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات کر دیں. چھوٹی سی بات آج کی یہ ہے جی کہ محبوب کی انگلی چائے میں گھمانے سے اگر چائے میٹھی ہو سکتی ہے تو کیا پورا محبوب پانی کی ٹنکی میں ڈال کر روح افزا بنایا جا سکتا ہے؟ ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.